السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تعلیم انسانی اقدار کو بلند پایہ تک پہنچانے کے لیے سب سے اہم طریقہ یہی تعلیم ہی ہے، جس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آپ کو معلم کا لقب دیا۔ جی ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کروانے کے لیے ایک ایوارڈ یافتہ شخص سے ملوانے جا رہا ہوں۔ ہر دل عزیز شخصیت جناب سر محمد علی صاحب کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس وقت وہ سین گورنمنٹ سکول میں بطور پرنسپل خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان شاہ، آپ دیکھ رہے ہو قراقرم میڈیا نیٹ ورک۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جناب سر محمد علی صاحب۔ آپ نے حال ہی میں خپلو میں آل گانچے بیسٹ ٹیچر آف دا ایوارڈ بھی حاصل کی۔ آپ گانچے کے ایک خوبصورت گاؤں کا کور سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو السلام علیکم سر، سب سے پہلے آپ کو میں اور میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ میڈم، تھینک یو ویری مچ۔ سر، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے ابتدائی آپ نے تعلیم حاصل کی تھی وہ کدھر سے حاصل کی تھی؟ میں بیسیکلی ایک مدرسے کا فارغ بندہ ہوں، اور سب سے پہلے تو میں دارالعلوم واڑی سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد جامعہ سلفیہ میں فیصل آباد وہاں جا کے میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد کراچی دارالحدیث رحمانیہ سے جو ہے میں فارغ التحصیل ہوا ہوں۔ سر، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے حال ہی میں خپلو میں بیسٹ ٹیچر آف دا ایئر کے ایوارڈ حاصل کی، اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی ایوارڈ حاصل کی تھی؟ جی، 2022 میں جو میں نے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ حاصل کیا، اس سے پہلے 2021 میں بھی الحمدللہ بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ حاصل کر چکا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر، آپ مجھے اور ایک بات بتائیں کہ آپ نے آپ کا سروس کا آغاز کب سے کیا؟ میں نے سب سے پہلے تو 87 میں نئی روشنی کے نام سے ایک پروگرام چل رہا تھا، جونجو کے پروگرام اس حکومت میں، تو اس میں نے ایز اے ٹیچر جو ہے وہاں پہ اپوائنٹ ہوا تھا۔ 5 سال کے لیے ہم نے وہاں پہ کام کیے۔ پھر اس کے بعد وہ پروگرام ختم ہو گیا اور 1 سال کے لیے بے روزگار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 92 میں ایجوکیشن میں ٹیسٹ انٹری ہوا۔ اس ٹیسٹ انٹری کے تھرو ایجوکیشن میں اپوائنٹ ایز اے ٹیچر جو ہے اپوائنٹ ہوا، اور ڈائریکٹ تھغس میں میرے اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، ہائی اسکول تھغس میں۔ سر، آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سین سیکنڈری اسکول ہے، اس میں آپ نے اپنا کب آغاز کیا؟ سروس کا آغاز آپ نے کب کیا؟ سین پرائمری اسکول میں سب سے پہلے میں 2017 کے اکتوبر 2017 میں یہاں پہ جوائن ہوا تھا، اور اس وقت یہ پرائمری اسکول چل رہا تھا، اور اس وقت یہ ماڈل اسکول میں الحمدللہ چینج ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ سر، آپ نے ابھی حال ہی میں بیسٹ ٹیچر آف دا ایوارڈ بھی حاصل کی تھی، اس کے میں آپ نے کتنے محنت کی، اس کے بارے میں آپ تھوڑا ہماری ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ یہ آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم عام طور پر کہتے ہیں دیر ہے اندیر نہیں ہے، لیکن میں نے جب سے ایجوکیشن جوائن کیا ہے اس وقت سے میں اپنا اسٹرگل جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے، اور ہائی اسکول کورو میں 96 میں وہاں پہ میں ایز اے ٹیچر کام کر رہا تھا، تو اس وقت بزم ادب کے مقابلے وغیرہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوا، وہاں پر الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹ نے وہاں سے ایوارڈ جیت کے جو ہے کپ لے کے آئے، اور اس کے بعد 2008 میں یہ مڈل اسکول گرلز مڈل اسکول تھغس میں، وہاں سے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے مختلف کمپٹیشن تھی، کوئز کمپٹیشن تھا، تقریری مقابلہ تھا، اور میوزیکل چیئر تھے، تقریباً 9 ایونٹس کا مقابلہ تھا۔ اس 9 ایونٹس میں اللہ کا کرم ہے میں نے وہاں پہ ایکسٹرا ٹائم دے کے بچیوں کی تیاری کرائی تھی، تو اس 9 ایونٹس میں ہمارے بچیوں نے جو ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں سے کوئی نہ کوئی پوزیشن لے کے 9 کپ وہاں پہ لے کے آئے۔ اور اس کے بعد ماڈل اسکول تھغس میں ایز اے غرض میں تو میں ایز اسسٹنٹ کام کر رہا تھا، ماڈل اسکول تھغس میں جو ہے بحیثیت پرنسپل کے میں نے وہاں پہ نظام سنبھالا،
تو اللہ کا کرم ہے وہاں پر میں نے سردیوں کی چھٹیاں بند کر کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا، اور رات کے 12-1 بجے تک جو ہے میں اپنی ایس ایم سی کے اراکین اور ایس ایم سی کے چیئرمین کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی، اسکول کے بارے میں پلاننگ ہوتا تھا۔ اللہ کا کرم ہے وہاں پر بھی مجھے 2009 میں ٹاپ ایلیمنٹری بورڈ میں ٹاپ 15 میں سے ٹاپ 10 کا جو پوزیشن ہے، اللہ کا کرم ہے وہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور اس کے بعد میری ڈیوٹی یہاں پہ گرلز ہائی اسکول واڑی میں ہوئی، اور گرلز ہائی اسکول واڑی میں جب میں نے چارج سنبھالا تو اس وقت پہلے سال مجھے بیپ میں 1 کے یہ پوزیشن حاصل ہوئی، دوسرے سال 2 نصیب ہوئے، پھر تیسرے سال 3 ہوئے، پھر اس کے بعد بدستور الحمدللہ کوئی نہ کوئی پوزیشن بیپ میں لیتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد لاسٹ ایئر جو وہاں سے میں فارغ ہو کے ادھر آ رہا تھا سین میں، تو 2017 میں گانچے لیول پہ جو ہے 8 میں ٹاپ 10 میں سے ٹاپ 7 پوزیشن جو ہے گرلز ہائی اسکول واڑی کو ملے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس کے بعد جب میں وہاں پر بھی میں نے جہاں پر بھی کام کیا ہے، میرے ٹیچروں کو میں نے اعتماد میں رکھا ہے، ان کے ساتھ کوآپریشن، وہ میرے ساتھ کوآپریشن کرتے رہے، ہم ان کے ساتھ ڈیل میں کوآپریٹ رہے، اور خصوصاً میں ایس ایم سی کے ممبران کا، چیئرمین کا جہاں بھی میں نے کام کیا ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ بھرپور تعاون کرتے رہے ہیں، ہر جگہ پہ انہی کے تعاون کی وجہ سے، والدین کی کوآپریشن کی وجہ سے جو ہے جو کامیابی مجھے ملی ہے، ان کی مرہون منت ہے، ان کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ تو غرض میں بھی میری کامیابی کا سرا جو ہے میں کہوں گا ایس ایم سی کی کارکردگی کے میرے ساتھ تعاون کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ 2017 میں سین میں جب میں یہاں پہ جوائن ہوا تو یہاں کے جو ایس ایم سی ہے وہ بڑے ہی کوآپریٹیو تھے اور انتہائی محنت کرنے والے تھے، اور علم دوست آدمی تھے سب، تو انہوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ یہاں پہ آ کے میں نے دیکھا سکول کی حالت بہت ہی ناگفتگو ہیں، اور یہاں پہ بچھانے کے لیے ٹاٹ اور ٹوٹی پھوٹی دریاں تھی، اور طلباء کی تعداد بھی بہت ہی کم تھے۔ اور ہم نے ایس ایم سی کے ساتھ مل کے اور میرے ٹیچروں کی محنت سے اللہ کا کرم ہے کہ 2017 میں نے، آپ یقین کرے کہ جہاں بھی میں نے کام کیا ہے، گرلز اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں میں نے بند کر کے وہاں پہ ایم ایس سی کو لا کے جو ہے ٹیوشن پڑھوایا، اور تھاغس میں سردیوں کی چھٹیاں بند کر کے میں نے ٹیوشن پڑھوایا، اور یہاں پر بھی چھٹی کے بعد 2017 میں اکیلا جو ہے 5th کی تیاری کے لیے عصر تک میں سکول میں بیٹھتا تھا اور ان کی تیاری کرتا تھا۔ اور پھر اس سال مجھے صرف بیپ میں جو ہے 5th کلاس کا رزلٹ جو ہے 43% مجھے ملی، اور دوسرے سال پھر اسی طریقے سے ہم نے محنت جاری رکھا، اللہ کا کرم ہے 69% میرا رزلٹ رہا، اور تیسرے سال اللہ کا کرم ہے دھیرے ہم ترقی کرتے ہوئے آگے اور 84% جو ہے تیسرے سال ہمارا رزلٹ رہا۔ اور اب 2021 اور 2022 میں اللہ کا لاکھ شکر ہے، اور میں اپنے ایس ایم سی کے اراکین، چیئرمین اور میرے جو ممبران ہیں اور یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے تعاون سے 2021 سے اور 2022 میں الحمدللہ ہم 100% رزلٹ لینے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر سٹور کا بالکل ہی سٹور نہیں تھے، گورنمنٹ کی جو سامان تھے مختلف گھروں میں ان کے تہخانوں میں رکھے ہوئے تھے۔ میرے ایس ایم سی نے اور ہم نے رات کے 1 بجے رمضان میں چندہ کر کے ہم نے یہاں پہ سٹور بنوایا، اور اس کے علاوہ میرے جو محسنین ہیں یہاں کی قوم کے تعلیم کے ساتھ شغف رکھنے والے حاجی حسین صاحب نے وہاں سے کراچی سے ہمارے لیے لاؤڈ اسپیکر کے بندوبست کیا، بس میں ادب باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے یہ اسامہ بھائی ہیں،
اسامہ بھائی اس نے لاہور سے ہمارے لیے گرین شیٹ وغیرہ کا بندوبست کروایا. یہ سب جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک بندہ ایک اکیلا پرنسپل، ایک اکیلا ٹیچر کچھ نہیں کر سکتے ہیں. جب تک ہم سوسائٹی کو اس میں شامل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. میں جو سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی میں، میرے جو ٹیم کی کامیابی میں سب سے بڑا جو کردار ہے ہمارے ایس ایم سی کا ہے. جب تک ہم والدین کو اپنے سے ایس ایم سی کیا ہوتا ہے، پی ٹی اے کیا ہوتی ہے، وہ والدین کا نمائندہ ہوتا ہے. اللہ کا کرم ہے، میں جہاں بھی رہا ہوں ایس ایم سی میرے ساتھ کوآپریٹ رہے ہیں اور ہمیں کامیابیاں ملتی رہی ہیں. 96 کے بعد سے لے کر اب تک میں جہد مسلسل میں لگا ہوا تھا. میں نے کسی ایوارڈ کا کوئی امید نہیں رکھا ہے. میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی تنخواہ حلال کرنے کے لیے یہ جو ایکسٹرا ٹائم دیتا ہوں، پھر بھی ان بچوں کے لیے اپنے قوم کے معماروں کی بہتری کے لیے ایکسٹرا ہم ٹائم دیتے ہیں. اس کا میں کسی والدین پر کوئی احسان نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے، گورنمنٹ ہمیں خطیر رقم دیتا ہے. اس کو حلال کرنا، ہمارے رزق حلال کھانا ہماری عین عبادت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے جو قوم نے، میرے ہائر اتھارٹیز نے، انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا. یہاں پر میں اگر شکریہ ادا نہ کروں تو یہ کفران نعمت ہوگی کہ ہمارے ڈی ڈی او حمید اللہ صاحب اور اس کے ساتھ ڈی ڈی حسن صاحب اور خصوصاً ڈائریکٹر جناب محمد نذیر شگری صاحب، ان کا میں ہنستے دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب میں نے ان کو سکول میں، میرے ایس ایم سی نے ان کو یہاں پہ دعوت کیا تو انہوں نے کہا میں سرپرائز وزٹ کرتا ہوں، میں آپ کے دعوت پہ نہیں آتا. تو انہوں نے سرپرائز وزٹ کی. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے تاثرات جو ہے ہمارے لاگ بک میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ لاگ بک میں نے یہاں پر پینفلیکس بنا کے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے، وہ بعد میں آپ لوگ شو کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب ہم جہد مسلسل کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو ایک وقت لازمی طور پر ایسا آتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخرو کرتے ہیں. تو 2021 جو ہے میرے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین سال میں اپنے آپ کے لیے قرار دوں گا، چونکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ میں یہاں پہ ایوارڈ لینے میں کامیاب ہوا. اور اس کے بعد مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ میں دوبارہ جو ہے اس کے لیے سلیکٹ ہو جاؤں گا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ میرے ہائر اتھارٹیز نے مجھے ایک بار پھر جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے بیسٹ ٹیچر کے لیے سلیکٹ کیا ہے. اور اب ایک اور خوش خبری جو ہے میں آپ لوگوں کو یہ سنانے جا رہا ہوں کہ اس وقت اللہ کا کرم ہے، ڈی ڈی صاحب نے پچھلے دفعہ ہمارے ایم آئی ڈی کی ٹریننگ چل رہا تھا، اس ٹریننگ میں اس نے ایز اے گیسٹ جو ہے یہ اعلان کیا تھا کہ پورے ڈسٹرکٹ جی بی لیول پہ یہ مولانا محمد علی صاحب کو بحیثیت بیسٹ ٹیچر کے ہم نے سلیکٹ کیا ہے. اور اللہ کا کرم ہے، کمشنر بلتستان شجاع عالم صاحب نے مجھے خصوصی طور پر ان کے آفس سے فون کال کر کے گانچے کے جو جی بی لیول پہ بیسٹ ٹیچر کے لیے منتخب تھے اور کھرمنگ کے جو منتخب تھے اور مختلف علاقوں ضلعوں سے جو منتخب شدہ جو بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ کے سلیکٹ جو ٹیچر تھے، ان سب کو وہاں اسکردو میں بلا کے انہوں نے خود پرسنلی ہمارا انٹرویو لیا گیا. تو اللہ کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ وہاں پر بھی انٹرویو الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے میں نے دیا. اور اس میں ان کا ایک سوال تھا جو ایک طرف سے میں سمجھتا ہوں بہت ہی مشکل تھا، اور دوسرے زاویے سے میں سمجھتا ہوں یہ سوال ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے وہ مجھ سے پوچھا بھی. انہوں نے کہا کہ اس وقت کہ پرائیویٹ سیکٹر کامیاب ہے، گورنمنٹ سیکٹر ناکام ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو میں نے ان کو سوری کرتے ہوئے کہا کہ سوری سر، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. یہ کہنا کہ گورنمنٹ سیکٹر کامیاب نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کامیاب ہے، تو یہ اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. میں آپ کو ثبوت پیش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر کامیاب ہے. اور اس میں نے ان کو مثال دی کہ تھغس میں میرے مد مقابل میں ایک پرائیویٹ سکول تھا
میر عارف پبلک سکول کے نام سے، اور میرا گورنمنٹ ماڈل سکول کے نام پہ جو ہے ہمارا سکول چل رہا تھا۔ تو اللہ کا کرم ہے، ہم نے ان کے ساتھ کمپٹیشن کیا اور اللہ نے مجھے کامیابی دی، اور وہ پرائیویٹ سکول ختم ہو گیا اور ہمارا سکول اس وقت بھی بہترین سکولوں میں شامل ہے۔ ماشاء اللہ سر، آپ نے اللہ آپ کو مزید ترقی دے اور اسی طرح نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے جو کہ ابتدائی تعلیم حاصل کی جامعہ دارالعلوم بلتستان سے اور گانچے کا بیسٹ ٹیچر آف دا ایئر کا بھی ایوارڈ حاصل کی تھی، تو آپ آج کل جو کہ مدارس میں پڑھنے والے لوگ جھجک محسوس کر رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہو سر؟ میں بحیثیت ایک مولوی ہونے کے، میں اپنی جو ساتھی ہیں اور مدرسے میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں ان کو میں خصوصی طور پر یہ ہدایت دیتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو ایز اے ماڈل جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور میں شروع سے ہی میں یہی سمجھتا تھا کہ میں ان مدارس کے طلباء کے لیے ماڈل بنوں گا اور ان کے لیے یہ چیز ثابت کروں گا کہ اگر مدارس کے طلباء جو ہے وہ محنت کرے، تھوڑا سا انگلش امپرومنٹ کرے اور میتھ میں امپرومنٹ کرے، تو میں یہ ثبوت کے ساتھ آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ ان کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتے سوائے سائنس کے۔ ہم باقی تمام سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خصوصاً میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں میتھ بھی پڑھاتا ہوں، اور میتھ میں الحمدللہ میں نے ایم ایڈ میں جو ہے باقاعدہ تھیسس لکھا ہے، تدریس ریاضی میں اساتذہ کے مسائل کے حوالے سے باقاعدہ تھیسس لکھا ہے، مجھے شوق تھا ریسرچ کا۔ تو میں مدارس کے طلباء کو یہ خصوصی طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ صرف مدرسے کی حد تک محدود نہ رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور چونکہ دین جو ہے اللہ کی پہچان کے لیے ہے اور قیامت کی تیاری کے لیے ہے، اور دنیا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، یہاں پر بھی حلال رزق کمانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، بچوں کو پالنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لہٰذا اور ملک کی ترقی کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مدرسے کی طلباء جو ہے اس سائٹ پہ آ جائیں گے تو یہ سائنس کے جو سبجیکٹ ہے اس کے علاوہ تمام مضامین میں وہ ایک بہترین ٹیچر ثابت ہو سکتے ہیں، اور بہترین اداروں میں جو ہے کام کرنے والے محنتی ملازم ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو میں ان کو خصوصی طور پر ہدایت دوں گا کہ وہ میتھ اور انگلش میں امپرومنٹ کریں، انشاءاللہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ سر آپ اپنے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو، اور اس دور کے اساتذہ کرام کو، اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ میں اپنی جو اساتذہ کرام ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آئے ہیں، یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں، اور انہی بچوں نے جو ہے اس ملک کو چلانا ہے، اس قوم کو چلانا ہے، اس قوم کی ترقی کرنی ہے۔ اساتذہ قوم کا معمار ہے، جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارا علاقہ، ہمارا قوم ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ٹیچر خراب ہو جائے تو وہ ایک معاشرے کو، آپ یقین کریں میرے اس ایج میں 30 سال کا سروس میرا ہو رہا ہے، اس میں 2 نسلیں تو میرے اسٹوڈنٹ اور میرے اسٹوڈنٹ کے بچے جو ہے اس وقت میرے پاس پڑھ رہے ہیں، اور اب میں ریٹائرمنٹ ہونے تک جو ہے جو بچیاں ہیں وہ ان کے بچوں کے بچے بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، تو 3 جنریشن جو ہے وہ ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ٹیچروں کی عام طور پر یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچوں کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا۔ تو میں جب یہاں پہ میں نے چارج سنبھالا اور سین ماڈل سکول میں آیا تو میں نے ایس ایم سی کو ڈیمانڈ کیا کہ آپ کے سکول میں کیا کمزوری ہے بیسیکلی، اور مجھے 3 جو ٹارگٹ ہے اس سال آپ نے دینا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا بچوں کو ریڈنگ نہیں آتی ہے، رائٹنگ نہیں آتی ہے، اور ان کی اسپیکنگ بالکل نیل ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، ابھی میں آپ کو اپنے موبائل میں جو ہے وہ بچوں کے پرفارمنس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، بزم ادب میں، ہمارے فنکشنز میں وہ کس طریقے سے کارکردگی دکھا رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کی آمد پر ہمارے بچوں نے جو ہے وہاں پہ گلدستہ پیش کیا، اور تلاوت کے لیے ہمارے بچے منتخب کیے۔ مریم نواز صاحبہ یہاں پہ تشریف لائی، ان کے آمد پر جو ہے ان کے استقبال کے لیے ہمارے بچوں کو تیار کرنے کے لیے ہمیں آرڈر ملا، اور ہم تیار کر کے جو ہے ان کے استقبال کے لیے
وہاں پر ویلکم کے لیے گلدستہ پیش کرنے کے لیے ہمارے بچیاں تیار ہو گئیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر کمیٹنٹ ہو یعنی ہمارے اندر ارادہ ہو کہ ہم نے ان بچوں کو بنانا ہے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جن بچوں کو پڑھنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا ان کی رائٹنگ کمزور ہے، آپ یقین کریں میں خصوصی طور پر اپنے آفس میں بلا کے ان کو اپنے پاس رکھ کے ان کو بنا کے میں اپنے ٹیچروں کو دیتا ہوں. جس طرح ایک آپ میڈیکل فیلڈ میں دیکھیں تو ایک عام جو ہے ڈاکٹر ہوتی ہے، MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسپیشلسٹ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا جو ٹیچر ہے وہ MBBS ہے اور جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ اسپیشلسٹ ہے. اس کو اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. MA ایجوکیشن جب کرتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ ایجوکیشن میں اسپیشلسٹ ہی ہے. تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کی نفسیات کو جاننے کی ضرورت ہے اور خصوصاً جو ہے والدین کے ساتھ رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے. والدین کو سکول میں اس میں ان کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جو ہے میں تمام ٹیچروں سے یہی ریکویسٹ کروں گا. اور یہ شجاع عالم کے ساتھ میرے انٹرویو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے سیکٹر ہے وہ 100 روپے خرچہ تو کرتے ہیں، 1 روپے کا اشتہار نہیں کرتے ہیں. جبکہ آپ اس میں آغا خان والوں کو دیکھیں تو 50 روپے وہ انویسٹمنٹ پہ لگاتے ہیں، 50 روپے جو ہے وہ اشتہار پہ لگاتے ہیں. تو ہمیں والدین کو سکول میں انوالو کرنے کی ضرورت ہے، سوسائٹی کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ چیزیں کریں گے انشاءاللہ تو ہم پرائیویٹ سے بھی بہتر نتیجہ دے سکتے ہیں اور سکول کو بہترین طریقے سے کامیاب کر سکتے ہیں. شکریہ سر. آپ کے آفس میں زیادہ تر چاٹ والدین کے حوالے سے ہے. آج کل کے والدین ٹیچر سے رابطہ نہیں رکھتے. ایک ناکام طالب علم کے پیچھے والدین کے بے رخی سمجھا جائے گا، اس کے بارے میں کیا رائے ہے سر؟ آپ نے میرے سکول میں جو ہے دیکھا کہ والدین کے حوالے سے مختلف چارٹ ہیں. تو یہ عام طور پر صرف پورے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو والدین ہے وہ یعنی تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے، علم کی افادیت سے آشنا نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اساتذہ کو بہت سارے مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے. اور سکول میں بلانے کے باوجود بھی والدین تشریف نہیں لاتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر والدین ہمارے پاس پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اپنا پیغام جو ہے والدین تک کسی نہ کسی زاویے سے، اپنی SMC کے حوالے سے اور اپنی گریڈ 1 کے حوالے سے، لیٹر کے حوالے سے، SMS کے حوالے سے، واٹس ایپ کے حوالے سے، مختلف جو ہم میڈیا جو ہے یوز کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہم ان تک جو ہے اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں اور ان کے بچوں کی کمزوریاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم ایسے چیزیں جو مسلسل آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ والدین کے اندر اویرنیس آ جائے گا. اب سین کا آپ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہاں پر شروع میں تو والدین کو کوئی اویرنیس نہیں تھی. تو یہاں پہ ابھی میرے فنکشن میں جو ہے بوڑھے سے بوڑھے مائیں بھی یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور میرے فنکشن کو کامیاب کرتے ہیں. تو یہ ایک بہترین ثبوت ہے. جب ہم والدین کو سکول میں انوالو کریں گے تو ہمیں ان چیزوں میں بھی کامیابیاں مل جائے گی. آج کل کے سکولوں میں تربیت کا فقدان ہے اور تعلیم حاصل کر، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بیٹا، یہی سوال جو ہے مجھے کمشنر شجاع عالم صاحب نے بھی کیا تھا کہ آپ تربیت کے لیے، بچوں کو تربیت کے لیے آپ سکول میں کیا کرتے ہیں. تو تقریباً سوال آپ دونوں کا سیم ہے. میں یہ کہوں گا کہ ایز اے سکول کے پرنسپل کے اور ایز اے ٹیچر کے ہمیں صرف تعلیم دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کی تربیت بھی ہماری اولین ذمہ داری ہے. جب میں شروع میں یہاں پہ آیا تو کچھ مائیں میرے پاس آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچے جو ہے میرا کہنا نہیں مانتے ہیں. والدین میرے پاس آتے تھے کہ کہتے تھے کہ میرے بچہ جو ہے میرا کہنا نہیں مانتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس وقت میرے پاس جو ہے کوئی پیرنٹ جو ہے یہ شکایت لے کے نہیں آتے ہیں کہ میرے بچے جو ہے میرا کہنا نہیں مانتے. تو میں ان بچوں کو خصوصی طور پر اپنے پاس بلا کے اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے
اور پھر ان کے جو آپ والدین کے ساتھ جو سلوک کرو گے وہی بعد میں ریپیٹ ہو کے آپ کو مل جائے گا. ان کو جب میں یہ چیزیں سمجھاتا تھا تو اس وقت بچے جو ہے ان چیزوں کو سمجھ لیتے تھے اور دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دیتا تھا. تو اس طریقے سے ہم انڈیویجولی جن بچوں کے بارے میں کمپلین آتا تھا ان کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بزم ادب میں جو ہے ہم بچوں کو خصوصی طور پر اس حوالے سے تربیت دیتے ہیں. اسمبلی میں ہم ان کو تربیت دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ایس ایم سی کے جو فیمس جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں. اس کے حوالے سے ان سے جو ہے ہم بچوں کو تربیت دلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور مذہبی اسکالر جو ہے ان کو ہم اپنی تقریبات میں بلاتے ہیں تو وہاں پر ہم ان کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر میں باقی سکولوں کو بھی یہی ہدایت کروں گا کہ آپ کوشش کریں. صرف تعلیم دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, تعلیم کے ساتھ جو ہے بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے اور تربیت ہمارے اولین ذمہ داری ہے. تو اس میں والدین کو اور یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے ان کو بلا کے اور معاشرے کے جو معززین ہیں ان کو بلا کے جو ہے بچوں کی تربیت کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم اس فیلڈ میں بھی کامیابی نصیب ہوگی. سر اس دور میں والدین اور ٹیچر کے درمیان جو رابطے ہیں اس کی اہمیت کے بارے میں آپ مجھے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں. بیٹا والدین اور ٹیچر جو ہے یہ بچوں کی تربیت میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. جب تک بچے کی نفسیات کا علم نہ ہو اس وقت تک ٹیچر جو ہے بچوں کی پڑھائی میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا. اور بچے کی نفسیات کا اس وقت پتہ چل سکتا ہے جب آپ کا تعلق جو ہے ان کی والدین کے ساتھ ہو, آپ کا رابطہ بچوں کے والدین کے ساتھ ہو. تو اس حوالے سے کہ ہم کس طریقے سے والدین کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, ان بچوں کی نفسیات کا معلومات ہم لے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ رکھا جائے اور الحمدللہ ہم یہاں پہ مختلف زاویے سے والدین کو بلاتے ہیں. اور اس وقت میرے اسکول میں جو ہے ہفتہ واری ٹیسٹ ہو رہا ہے اور اس ٹیسٹ میں باقاعدہ جو ہے میں نے ایس ایم سی کی دو ارکان کو ہر ہفتے جو ہے یہاں پہ بلایا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پروگرام ہے کہ یہاں پر مختلف کلاسز کے بچوں کے والدین کو جو ہے ہفتہ واری جو ہے یہاں پر یا 15 دن میں یا ہفتے میں کم از کم مہینے میں ایک دفعہ بلایا جائے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ والدین کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سکولوں میں بلایا جائے اور بچوں کے نفسیات کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہوگا. اور جب تک آپ ان کے گھریلو ماحول کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا ہم بچوں پہ نہ بہترین تربیت کر سکتے ہیں اور نہ بہتر طریقے سے ان کی تعلیم دلا سکتے ہیں. تو یہ انتہائی اہم رول ہے کہ والدین اور بچے کے درمیان رابطہ ہونا. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ معاشرہ اور والدین اور اس کے ساتھ سکول جو ہے یہ ٹری سائیکل ہے. میں کہتا ہوں یہ عام طور پر میں یہ کہتا ہوں یہ ٹری سائیکل نہیں ہے بلکہ 4 ویلز ہے. اس میں ایک چیز کو ایڈ کروں گا کہ ہمارے جو ہائیر اتھارٹیز ہے ان کا اس سکولوں کی کامیابی میں ان کا بہت اہم رول ہے. تو ہائیر اتھارٹیز اور پھر ٹیچر, والدین اور پھر سوسائٹی یہ سب اب مل کے جو ہے کام کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہم ہر کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہم امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو مثال دیا میرے سین کے جو سکول کے حوالے سے. یہاں کی والدین میرے فنکشن میں کچھ والدین ایسے ہیں کہ میرے سالانہ جو فنکشن ہے اس میں شامل ہوئے بغیر جو وہ اپنا سفر نہیں کرتے ہیں. میرے ایس ایم سی کے ایک رکن تھا, اس نے کہا کہ میرے ماں کو میں اسکردو لے کے جانا چاہتا ہوں لیکن آپ کے فنکشن میں شامل ہوئے بغیر وہ جانا نہیں چاہتی ہے. تو ہمیں والدین کو اس طریقے سے موٹیویٹ کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آنے پہ مجبور ہو جائیں. تو جب تک والدین کو ہم سکول میں انوالو نہیں کریں گے, سوسائٹی کو انوالو نہیں کریں گے, میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی سکولوں میں جو ہے ان کی شرکت جو ہے انتہائی لازمی ہے. اس کے بغیر ہم سکول کو کامیاب نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ سر ہم بھی سالانہ جو کہ فنکشن ہوتے ہیں یہاں پی ٹی ایم ڈے ہوتے ہیں اس پر بھی ہم بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ بات کی. تو
ہم بھی اپنا ویڈیو کو اسی پر ہی ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی لائک کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو۔